یاران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں مصروف عزاداری ہیں، سب کی عافیت و خیریت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہدائے کربلا اور مکتب کربلا پر قربان ہونے والے شہدائے ملت سب کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ان شہداء کے خون میں ہاتھ رنگنے والے قاتلوں اور ظالموں کی ناکامیوں اور رسوائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ وطن عزیز پاکستان جو اس وقت دہشت گردی و بد امنی کا شکار ہے، اس میں امن و امان کی بحالی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجالس عزاداری شہدائے کربلا جہاں اخروی نجات و ہدایت کا وسیلہ ہیں، وہاں دنیاوی حاجات کی برابری میں بھی مؤثر وسیلہ ہیں۔ بہت سارے حاجت مندان اور صاحبان التجا اپنے اپنے حق میں خصوصی دعا کی اپیل کرتے ہیں۔ ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے بالعموم اور تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے بالخصوص بآواز بلند صلوات۔ تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم محافظون۔ صلوات۔ اللہ اکبر۔
یا علی آوازیں بلند صلوات. بارگاہ قدوس میں نیاز مندانہ اور مخلصانہ التجا ہے کہ تمام عزاداران شہدائے کربلا کی اس عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. بانیان محترم یہاں بھی اور دیگر جہاں جہاں اس ذکر پاک کے لیے کوشش کر رہے ہیں، خداوند عالم سب کی پرخلوص عبادت کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. مجالس ذکر حسین میں دعاؤں کے لیے بہت زیادہ التجا کی جاتی ہے اور لوگ ہم جیسے گناہگاروں سے بھی اپنی اپنی دعاؤں اور التجاؤں اور حاجات کے لیے خصوصی تاکید کرتے ہیں. آپ سب سے اپیل ہے سب مل کر دعا کریں رب العزت ان تمام حاجت مندان کی حاجات کو قبول اور منظور فرمائے. جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، ہمارے عزیز مولانا عبدالجلیل نقوی صاحب سخت مریض ہیں، ان سب کی شفائے کامل و عاجل کے لیے اور ہر ایک حاجت مند کی حاجات کی برابری کے لیے بآواز بلند صلوات. جیسا کہ کل محترم گردیزی صاحب نے اعلان کیا کہ موضوع ہے قرآن اور ہماری زندگی، میں نے سورہ المؤمنون کی پہلی چند آیات کو اس عنوان کو نبھانے اور قرآن مجید کے مفاہیم کو آپ تک پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے. امید ہے کہ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ ان معروضات کو فہم قرآن کی نیت سے سننا پسند فرمائیں گے اور پوری توجہ اور التفات کے ساتھ تعاون فرمائیں گے. جو لوگ متوجہ رہنا چاہتے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ قرآن مجید کی روح سے ہماری زندگی کتنی ہے، آیا محدود ہے یا لا محدود ہے، آیا ہماری زندگی فقط موت تک ہے یا موت کے بعد بھی ہے. اور جب ہمارا ایمان ہے اور قرآن کا اعلان ہے کہ تمہاری زندگی موت تک نہیں ہے بلکہ موت کے بعد بھی ہے، اور پھر بعد کتنی زندگی ہے، قرآن مجید نے اسے ہم فیہا خالدون کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے. کہیں فرماتا ہے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور کہیں اعلان کرتا ہے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. انسانوں کی گویا قرآن نے دو قسمیں بیان کر دی ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے مالک ہوں گے اور جو جنت میں جائیں گے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور کچھ لوگ جہنم کے مالک ہوں گے اور جو جہنم میں جائیں گے وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. جو جنت میں جا کر ہمیشہ رہنے پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت کے حصول کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اس بات کو بار بار دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے امور ایسے ہیں جن کو ہم اپنے ایمان کو بیان کرتے وقت تو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے فیصلوں، ہمارے ارادوں اور ہمارے پروگرام زندگی میں ان چیزوں کی جھلک نظر نہیں آتی. یہاں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی ملازم کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں تبادلہ ہو جاتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے 3 4 سال 5 سال اگلے تبادلے تک اس شہر میں رہنا ہے، تو وہ اس مدت کے لیے پروگرام بناتا ہے جو اس نے اس شہر میں رہنا ہوتا ہے. ہم لوگ حج پر جاتے ہیں اور پتا ہوتا ہے کہ پاکستانی حجاج کا جو پروگرام ہے وہ عموماً 40 دن کا رہتا ہے، تو پھر جانے والا 40 دن کا پروگرام بنا کر اپنا نظام بناتا ہے، ساتھ وہی کچھ لے جاتا ہے جو اسے 40 دن میں چاہیے، کھانے پینے کا، پہننے کا، دیگر تمام مقامات کا انتظام
ان 40 دنوں کے پیریڈ کے مد نظر کرتا ہے، اور اس کا جو پروگرام ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کا جو انداز ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے اتنے دنوں کے لیے تقریباً یہ انتظام کیا ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں، کیا ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے یا نہیں کہ ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے؟ جی، ایمان کا حصہ ہے؟ پکی بات ہے یا کچی بات ہے؟ یقینی ہے یا مشکوک ہے؟ اس لیے کہ میں کل بھی اس کی وضاحت کر رہا تھا، ایمان یقین کا دوسرا نام ہے، یا شک ہوتے ہوئے بھی ایمان بولا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی توحید پہ یقین نہ ہو تو کیا وہ مومن ہے؟ کسی کو اگر رسول اکرم کی رسالت پر شک ہو تو کیا وہ مومن ہے؟ وہ کون ہے؟ جس کو رسول اکرم کی رسالت میں شک ہو وہ مومن ہے یا کافر؟ کافر کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو اپنے کفر پر خود اقرار کرتا ہے، اور ایک وہ جو کفر کا اقرار نہیں کرتا، کہتا اپنے آپ کو مومن ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ تو کافر ہے، جس کو آپ اپنی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ منافق مومنوں میں ہے یا کافروں میں ہے؟ تیسری قسم تو ہم نے بنا رکھی ہے، لیکن میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں، ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو آیا اس کے ہاں بندوں کی فقط 2 قسمیں ہیں یا 3 قسمیں ہیں؟ ذرا سوچیے اور بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ عموماً ہم تو کہتے ہیں مومن، کافر، منافق، لیکن آیا وہ روایت جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ملک الموت سے کہا تھا کہ اے ملک الموت، میں تیری اس شکل کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تو ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ ملک الموت نے پہلے تو معذرت کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ ملک الموت نے نہ چاہا کہ حضرت ابراہیم کے سامنے میں اپنی اس شکل کے ساتھ ظاہر ہوں، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم بھی مصر تھے اور انہوں نے اصرار سے کہا کہ نہیں، آج میں تیری اس شکل کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ تو ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو حضرت ملک الموت نے بالآخر بات کو مان لیا اور یہ کہا کہ آپ ذرا اپنا چہرہ ایک طرف کریں۔ حضرت ابراہیم نے ایک لمحے کے لیے چہرہ ہٹایا، دوسرے لمحے میں ملک الموت نے کہا اب میری طرف دیکھیے۔ روایت کا مضمون یہی ہے، اب جو حضرت ابراہیم نے ملک الموت کو دیکھا تو ایک ایسی ہیبتناک اور وحشتناک شکل سامنے تھی کہ جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کی چیخ نکل گئی اور بے ہوش ہو گئے۔ اب فرمائیے، یہ تھی وہ شکل جو ملک الموت کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے سامنے لاتا ہے۔ دوسری کون سی شکل ہے؟ دوسری شکل وہ ہے جس کے متعلق رسول اکرم کی یہ حدیث ہے، من مات علی حب آل محمد علی ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر۔ کان کھول کر سنو، یہ روایت فقط شیعہ محدثین کے ہاں نہیں بلکہ اہل سنت محدثین نے بھی اس کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔
اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہو تو تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور تفسیر کشاف علامہ زمخشری کا مطالعہ کر سکتا ہے، اور شیعہ کتب میں تو ہر جگہ موجود ہے۔ ایک طویل حدیث ہے الا ومن مات علی حب آل محمد کے بارے میں، میں اس حدیث کا ایک جملہ فقط آپ کے سامنے نوٹ کر رہا ہوں۔ الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، جو شخص محبت آل محمد پہ مرتا ہے اس کو ملک الموت بھی جنت کی بشارت دیتا ہے، اور قبر میں نکیرین بھی جنت کی بشارت دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی کس کس کو آواز ہے کہ جب ملک الموت جنت کی بشارت لے کر آئے گا تو ہیبت ناک شکل لے کر آئے گا یا خوشکن شکل لے کر آئے گا؟ خوشخبری والی شکل، بشارت والی شکل، جنت کی خبر دینے والی شکل۔ بس اس سے ثابت ہوا کہ ملک الموت کی دو شکلیں ہیں بوقت قبض روح، جب وہ آتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ملک الموت ایک ہو۔ عام لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ فقط اسرائیل ہے جو ملک الموت ہے، نہیں، اسرائیل تو ملائکہ موت کا چیف ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ ملائکہ موت کا چیف ہے۔ قرآن مجید نے یہ الفاظ کہے ہیں تتوفاہم الملائکۃ، ان کی وفات کرتے ہیں ملائکہ، یضربون وجوہہم، کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو روح قبض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر کوڑے برساتے ہیں۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ تو ملائکہ موت بہت سارے ہیں، یعنی ملائکہ موت کی ایک فوج ظفر موج ہے، اور ان کے سردار یا چیف یا بزرگار کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرائیل۔ جو حضرت اسرائیل سے محبت رکھتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ یہ صلوات آپ کے لیے بھاری تو نہیں پڑی؟ کس کے لیے آپ نے صلوات پڑھی؟ اسرائیل کے لیے، جو کہ ملائکہ موت کا سربراہ ہے۔ پروگرام جس کا موت تک پہنچنے کا ہے کہ میں نے یقیناً مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ گھبرائے نہیں اور بآواز بلند صلوات پڑھے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ صلواتیں آپ کو ایسی پڑھنی پڑے گی کہ جو آپ کو پڑھنی پھر بھی دل سے چاہیے، اور اگر آپ صلوات کا سہارا لیں گے تو یقیناً ملک الموت بھی آپ کے لیے مبشر بن کے آئے گا۔ بس ملک الموت کی دو شکلیں روایات و آیات کے سائے تلے ہمارے سامنے روشن ہوئی۔ ایک وہ شکل جو کہ ایک مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے ہے، اور ایک وہ شکل جو ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے ہے۔ فرمائیے منافق کس کھاتے میں جائے گا؟ جی، ہمارے اندر اگر کوئی منافق بستا ہو تو ظاہر میں مومن ہوتا ہے، ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ سلوک بھی مومن والا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری گزران، ہمارا کھانا پینا رہنا سہنا مومن والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم تو اس کا جنازہ بھی مومن سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے اندر کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے قلب کی اصلی کیفیت کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن ملک الموت کو کیا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، کیا ملک الموت بھی ہماری طرح
دل کے حالات سے ناآگاہ مخلوق ہے، قلب میں پائے جانے والے عقیدے سے ناواقف ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے تو وہ بھی نہیں جانتا۔ نہیں میرے دوست، انسان ہونا اور ہے، ملک ہونا اور ہے۔ ملکوتیت کسی اور چیز کا نام ہے، بشریت کسی اور چیز کا نام ہے۔ اللہ نے بشر کو علیم بما فی الصدور نہیں بنایا، دل کے حالات کو جاننے کی صلاحیت ان انسانوں کو عطا نہیں فرمائی۔ بس اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے ملائکہ کو، کیونکہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کچھ لوگ عقائد پہ باتیں کرتے ہیں، دین پہ باتیں کرتے ہیں، اسلام پہ باتیں کرتے ہیں، اپنا علم بگھارتے ہیں، اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے جیسا سمجھ کر وہی قیاس کرنے لگتے ہیں، جو قیاس جائز نہیں ہے۔ ملک کچھ اور ہے، جن کچھ اور ہے، بشر کچھ اور ہے۔ یعنی ان کی تخلیق میں بھی فرق ہے، ان کی فطرتوں میں بھی فرق ہے، ان کی سرشتوں میں بھی فرق ہے۔ پس انسان فرشتے کی طرح نہیں، فرشتہ انسان کی طرح نہیں، جن انسان کی طرح نہیں، اور انسان جنات کی طرح نہیں۔ کچھ باتوں میں اشتراک ہے، بہت ساری باتوں میں افتراق ہے۔ کیا دیکھا آپ نے؟ 3 مخلوقیں تھیں، ایک مٹی سے اللہ نے پیدا کیا تھا، ایک کو نور سے پیدا کیا تھا، ایک کو نار سے پیدا کیا تھا۔ لیکن ذرا فرمائیے کن کو کس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تھا؟ نور سے کون تھے؟ ملائکہ۔ نار سے کون تھا؟ ابلیس، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اور مٹی سے کون تھا؟ اور آپ جو سارے بیٹھے ہیں، آپ کون ہیں؟ جو مٹی سے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آدم و آدمی مٹی سے، ابلیس اور جنات آگ سے، اور ملائکہ نور سے۔ ملائکہ نوری، آدم خاکی اور ابلیس ناری۔ تیرے رب نے حکم دیا کن کو کس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا؟ جی، فقط جنات کو حکم دیا، جن کو حکم دیا، فقط ملائکہ کو حکم دیا، یا دونوں کو؟ مجھے نہیں سمجھ آتی اس مٹی میں کتنا نور تھا جس کے سامنے نوریوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خاکی ہونے پہ شاکی ہیں، مٹی سے پیدا کیے جانے پر بیچاری مٹی کی توہین کرتے ہیں اور مٹی کو معمولی اور ادنا چیز سمجھتے ہیں۔ میرے دوست، تو اس کو نہ دیکھ کس سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو دیکھ کیا بنایا گیا ہے۔ میں ویسے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مٹی والا افضل ہوتا ہے یا نور والا؟ جی ذرا غور سے، آپ سب نے صلوات پڑھی تھی کہ ہم سب مٹی سے ہیں۔ توجہ اس امر کی ہے۔ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں، یہ امام بارگاہ ہے، فرض کیجئے اس کے ایک کونے میں سونے کا تازیہ پڑا ہوا ہے جو پیور اور خالص گولڈ سے بنایا ہے کسی مالدار شخصیت نے۔ دوسرے کونے میں ایک لکڑی کا تازیہ پڑا ہوا ہے جو سادہ سا ہے اور پرانے طرز کے مطابق وہ لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ آپ اس امام بارگاہ میں بحیثیت عزادار امام حسین اور شیعہ آل محمد کے حاضر ہوتے ہیں۔ فرمائیے ان 2 تازیوں میں سے کس تازیے کا زیادہ احترام کرو گے؟ جی ماشاءاللہ، آپ سارے سمجھدار، عقل مند، دانا، تعلیم یافتہ، حکمت سے بھرے ہوئے ذہن لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔
اور میں جانتا ہوں کہ میں غیر تعلیم یافتہ مجمع میں نہیں پڑھ رہا، ملتان کے ایک بہترین جنٹری کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ آقا سے لے کہ میں آپ سے گفتگو کروں اور سوال و جواب بھی کروں۔ فرمائیے سونے کے تعزیے کے زیادہ احترام کرو گے یا لکڑی کے تعزیے؟ بھائی ذرا کچھ انصاف کرو۔ وہ لکڑی کا ہے، زائد سے زائد اس پر 10,000 روپے خرچ ہوا ہوگا، وہ سونے کا ہے شاید اس پہ 10 کروڑ خرچ ہوا ہو، آپ دونوں کو برابر قرار دے رہے ہیں۔ بس اب آپ پہنچے اس نقطے کی طرف، بھائی ہم اس میٹیریل کو سلام کرنے نہیں آئے جس سے تعزیہ بنا ہے، ہم اس نسبت کو سلام کرنے آئے ہیں جس کے لیے تعزیہ بنا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے، جو دل سے چاہتا ہے وہ قبولیت کے لیے صلوات پڑھے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جب آپ کو حج نصیب ہوگا مفت میں جاؤ گے یا کچھ پیسے خرچ ہوں گے؟ جی کون دے گا؟ جس کے لیے آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس صلوات کی برکت سے انشاءاللہ رب العزت آپ کو 3 لاکھ روپیہ اگر دے دے گا تو کیا پھر بھی آپ حج پر جائیں گے؟ جی نہیں بھائی، کوئی پلاٹ بک رہا ہوگا، کوئی دکان بک رہی ہوگی، کوئی اور مصیبت گلے میں پڑ جائے گی۔ 3 لاکھ اللہ نے صلوات کی برکت سے دیا تھا حج کے لیے، ہمیں یاد رہا یا بھول گیا؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں نہیں بھولوں گا۔ میرا سوال یہ ہے پہلے کیا اللہ نے 5 لاکھ جو تجھے دیا ہے اور تو نے اسے فکس ڈپازٹ میں رکھا ہوا ہے اور 10 سال سے وہاں پڑا ہوا ہے، کیا وہ پیسہ اللہ نے حج کے لیے نہیں دیا تھا؟ کب حج واجب ہوتا ہے کسی مومن پر؟ کب حج واجب ہوتا ہے کسی مومنہ پر؟ جب استطاعت ہو۔ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت نام ہے اس بات کا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق تیرے پاس اتنا بچت کی شکل میں موجود ہو کہ تو حج کا خرچہ بھی کر سکے، گھر کا خرچہ بھی دے سکے، آمد و رفت کے اخراجات بھی برداشت کر سکے، صحت و سلامتی بھی تجھے اللہ نے دی ہوئی ہو۔ بس تو صحت مند بھی ہے، اللہ نے تجھے اتنی دولت دے دی ہے، مثلا 3 لاکھ بچت تیرے پاس موجود ہو گئی ہے اور تو اخراجات اپنے اور گھر کے بھی برداشت کر سکتا ہے، تو پھر بتا ابھی تجھ پر حج واجب نہیں ہوا؟ اے شیعان آل محمد، اے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کی حقانیت پر ایمان رکھنے والوں، یاد رکھو تمہارے بہت سارے رواجات اور تمہاری بہت ساری سوچوں پر جعفریت کی بجائے حنفیت غالب ہے۔ ناراض تو نہیں ہوگے؟ میری کچھ عادت ہے کہ ضمناً میں کچھ باتیں مجلس کے اندر کہنا ضروری سمجھتا ہوں، موضوع کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں اور بھی کہنا اپنے لیے ضروری ہوں، اس لیے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے حسین کی مجلس ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس میں شک نہیں اور 100% حق ہے کہ دست حسین مولا نے اس پاکیزہ ہاتھ میں جو یطہرکم تطہیرا کا مالک ہے، انہوں نے اپنے قلم سے لکھا تھا اور اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو مدینہ منورہ میں اپنی پوری کوشش اور اپنے پورے جہاد اور اپنے پورے قیام کی غرض و غایت اور فلسفہ اپنے دست مبارک طاہر مطہر سے لکھ کے دیا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ واريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر وان اسیر على سیرت جدی رسول اللہ وعلى سیرت ابی علی امیر المومنین۔ میں اپنی بہنوں کو لے کے کیوں جا رہا ہوں؟ میں اپنی بیٹیوں کو لے کے کیوں جا رہا ہوں؟
میں مدینے سے اتنا بڑا کاروان لے کے بالفاظ دیگر کربلا کا رخ کیوں کر رہا ہوں جہاں میرے سارے مارے جائیں گے، جہاں میری بیٹیوں کا یہ حال ہوگا، میری بہنوں کے ساتھ وہ بے حرمتی کی جائے گی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے میں جا رہا ہوں۔ اے مولا حسین، اتنے بڑے سنگین اور سخت سفر کی طرف اتنی کریم بیویوں کو لے کر کیوں جا رہے ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں، میں امر بالمعروف کروں، میں نہی عن المنکر کروں، میں اپنے نانا رسول کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں اور میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے مجلس ذکر کربلا اور مجلس ذکر شہداء میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے یا نہیں؟ جس کا دل حاضر ہے سننے کے لیے وہ باواز بلند صلوات پڑھے۔ اگر ناراض نہ ہو تو میں اس حج کے حوالے سے یہ نقطہ روشن کر کے بات کو اپنی طرف لے آتا ہوں، توجہ کیجئے۔ حج کب واجب ہوتا ہے؟ جب کیا مل جائے؟ استطاعت۔ قرآن کے الفاظ ہیں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ قرآن کی لفظوں پہ جھگیاں ڈالو، قرآن کے لفظوں کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے مفاہیم کو ایمان کا حصہ بناؤ۔ للہ علی الناس، اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کا ان سب انسانوں پہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ حج البیت، میرے گھر کے حج کو آئیں۔ میرے گھر کے، یہ میں نے گھر بنایا کن کے لیے؟ اے مولود کعبہ کی ولادت کو سلام کرنے والوں، بے شک علی کی ولادت گاہ ہے لیکن بنایا تمہاری ہدایت کے لیے ہے، اور ان ہدایتوں میں سے ایک ہدایت کا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولی کو اپنے گھر میں ولادت بخشی ہے۔ ایک ہادی برحق کو، ایک نفس نبی کو، ایک اس ہستی کو جس کے متعلق نبی فرماتے ہیں علی منی کالرأس من الجسد، علی مجھ سے ایسے ہے جیسے سر ہوتا ہے بدن سے۔ جو بدن بے سر ہو جائے وہ ختم ہو گیا نا، مردہ ہو گیا۔ گویا رسول اکرم دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں جس دین میں میرا بھائی علی اور اس کی ولایت شامل نہ ہو وہ دین ایک بے سر لاشا ہے۔ مردہ ہے۔ اللہم صلی اللہ، مردہ ہے وہ شخص، اور مردہ ہے اس کا عقیدہ، اور مردہ ہے اس کا دین، اور مردہ ہے اس کا ایمان، بے سر لاشا ہے اس کا جس کے دل میں رسول کی رسالت کی بات تو ہو اور علی کی ولایت کی بات نہ ہو۔ لیکن اگر آپ سے کوئی شخص پوچھے اس خانہ کعبہ کو اللہ نے علی کی جائے ولادت کیوں بنایا؟ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کیسے؟ واضح ہے، دعا مانگ رہی تھی فاطمہ بنت اسد، کھڑی تھی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ، دیکھ رہے تھے حضرت عباس ابن عبد المطلب، دعا مانگ رہی ہے اے میرے اللہ میں تجھ پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، اے میرے اللہ میں تیرے نبیوں اور کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، اے میرے اللہ میں اس پہ ایمان رکھتی ہوں جس کے ہاتھوں سے تو نے اپنے اس گھر کو بنوایا ہے۔ یہ دعا کون مانگ رہی ہے؟ خاموشی سے مانگی ہوگی یا کچھ اونچی آواز سے مانگی ہوگی؟
اگر خاموشی سے مانگتی، جیسے ہم کبھی کبھی اپنی دعا اپنے اللہ سے دل میں مانگ لیتے ہیں، آہستہ صدا بلند کرتے ہیں، ہم خود ہی اپنی اس دعا کو سن رہے ہوتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا اللہ تو ہمارے دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ اور خاتون اگر دعا مانگے تو خاتون ہے، چونکہ اس کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اونچی آواز سے نہ مانگے، وہ آہستہ سے مانگے۔ کھڑی ہے علی کی ماں بیت اللہ کے ساتھ، اگر آہستہ سے مانگتی دعا تجھے کون بتاتا کہ کیا مانگی ہے؟ کوئی نہ بتاتا نا، اس لیے کہ دل ہی دل میں آہستہ سے مانگ لیا، اس نے سن لیا اور عمل کر دیا۔ اب یہ کیسے ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے کیا مانگی ہے؟ تو اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کچھ اتنی بلند آواز سے مانگی ہے کہ راوی نے سنی ہے، اور راوی ہے حضرت عباس۔ یہ کون عباس ہے؟ کیونکہ شیعہ ماحول میں حضرت عباس کا نام آتا ہے تو عام طور پر ذہن کس ہستی کی طرف جاتا ہے؟ غازی کی طرف۔ کیا اس وقت غازی عباس بیٹھے تھے؟ کون تھے یہ عباس؟ حضرت فاطمہ بنت اسد کے دیور، حضرت ابو طالب کے بھائی، حضرت عباس ابن عبد المطلب، جن کی مزار جنت البقیع میں آج بھی موجود ہے۔ یہ موجود تھے مسجد الحرام میں، یہ راوی بنے، روایت کی کہ میں نے دیکھا کہ میری بھابھی، میری بھاوج فاطمہ بنت اسد زوجہ حضرت ابو طالب آئی ہے، ایام ان کے قریب ہیں، وہ کسی تکلیف میں ہے اور وہاں کھڑی ہوئی دعا مانگ رہی ہے۔ الفاظ یہ ہیں۔ ایک نقطہ یہ بھی سمجھنے کا ہے، بی بی تو آہستہ سے مانگ لیتی، سننے والا تو سنتا ہے۔ لیکن دوسرا نقطہ یہ ذہن میں آتا ہے، اگر حضرت فاطمہ بنت اسد آہستہ سے دعا مانگتی تو بیت اللہ پر لٹکے ہوئے تھے 360 بت۔ بیت اللہ پہ کیا لٹکے ہوئے تھے؟ 360 بت۔ کیسے پتا چلتا کہ کس سے مانگ رہی ہے؟ گھر والے سے مانگ رہی ہے یا بتوں سے مانگ رہی ہے؟ بتوں والے بھی آ کے وہاں مانگتے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ سامنے باہر بت لٹکے ہوئے تھے، بتوں والے آ کے سجدے بھی کرتے تھے، دعائیں بھی مانگتے تھے، بتوں سے بہت کچھ التجائیں بھی کرتے تھے، کوئی بیٹا مانگتا تھا، کوئی رزق مانگتا تھا، کوئی شفا مانگتا تھا، اور انہوں نے مختلف قسم کے بتوں کو مختلف قسم کے ڈیوٹیوں کا مالک سمجھا ہوا تھا، اور ہر کوئی ان کے ساتھ آ کر دعائیں مانگتا تھا اور آ کر التجائیں کرتا تھا۔ لیکن اے فاطمہ بنت اسد، تو نے کیوں بلند آواز کی؟ اور تیرے الفاظ آج تک تاریخ میں کوٹ کر کے ہم اہل ایمان تک کیوں پہنچائے؟ اس لیے کہ پتہ چل جائے میں ان بتوں سے مانگنے والی نہیں ہوں، میں تو کہہ رہی ہوں اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، اور میں تجھ سے حضرت ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں کہ جس کے ہاتھ سے تو نے اس بیت اللہ کو بنوایا ہے، اور پھر میں سوال کرتی ہوں تجھ سے اس کے حق کا واسطہ دے کر جس کے ہاتھوں سے تو نے بیت اللہ کو بنوایا ہے، اور اس بچے کے حق کا واسطہ دے کر جو اس وقت میرے پیٹ میں ہے، وَبِحَقِّ هَذَا الْمَوْلُودِ الَّذِي فِي بَطْنِي، اس وقت میرے باطن میں جو میرا بیٹا موجود ہے، میں اس کے بھی حق کا واسطہ تجھ دے کر تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ کیوں؟ میں یہ جانتی ہوں کہ یہ تیرے ولیوں میں سے ایک ولی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ میرے باطن میں ہوتے ہوئے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ بی بی طاہرہ نے ایک اور مسئلہ بھی ہمارے سامنے روشن کر دیا۔ یہ تو روشن کیا ہی کہ مانگنا اللہ سے چاہیے،
لیکن یہ بھی روشن کر دیا کہ مانگتے ہوئے کسی کا توسل کرنا بھی ہمارا ایمان ہے. ان ہستیوں کا وسیلہ پیش کرنا اور ان کے حق کا واسطہ دینا کہ جو بارگاہ الہی میں مقرب ہو اور اس لائق ہو کہ ان کے حق کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کیا جائے، اور ثابت کر رہی ہے کہ میں رسول اکرم کے اعلان نبوت سے 30 سال پہلے 10 سال پہلے یہ دعا مانگ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اکرم نے اعلان فرمایا نبوت کا، اس وقت علی حیدر کرار ہو گئے تھے 10 سال کے. تو جو ہے آپ کو علی کی عمر بوقت اعلان بعثت کتنی تھی؟ 10 سال کی. اب جب 10 سال بعد نبی اعلان کر رہے ہیں اور یہ بی بی 10 سال پہلے کھڑی ہے بیت اللہ کے کنارے، تو معلوم ہوا یہ خانوادہ کچھ اور ہے، اور جن کے آغوش میں اور جن کے بطن میں اولیاء اللہ، معصومین، انبیاء اور رسل پروان چڑھتے ہیں، ان خواتین کو معمولی خواتین نہیں سمجھنا چاہیے. ان کا کسی معصوم کی ماں ہونا دلیل ہے کہ اللہ کو یہ خاتون اتنی پسند ہے کہ اسے اپنے کسی ولی کی ماں بنانا پسند کر رہا ہے. یا علی اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، توسل ایمان کا حصہ ہے. جبکہ جن کا آج کل ان دیار پر قبضہ ہے وہ توسل کو شرک سمجھتے ہیں، ہم توسل کو ایمان سمجھتے ہیں. جو توسل کو شرک سمجھے وہ وہابی ہوتا ہے، جو توسل پہ ایمان رکھے وہ شیعہ ہوتا ہے. پتہ چل گیا کہ وہابی کون ہوتے ہیں؟ جی اب جس کو وہابیت کی سمجھ آئی ہے وہ ہر کسی کو وہابی کہنے کی جسارت نہ کرے. بآواز بلند صلوات. اور یاد رکھو اگر زبان کو ناروا استعمال کرو گے اور جائز ناجائز استعمال کرو گے تو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تیری زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کے قریب تاڑنے والے، لکھنے والے بیٹھے ہیں یا نہیں. یہ جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ فقط آپ کے کانوں تک پہنچ رہا ہے یا آپ کے کانوں سے پہلے کسی ریکارڈ میں جا رہا ہے؟ جی یہ ٹیپ ریکارڈر اور یہ مووی کیمرے یہی فقط ریکارڈ کر رہے ہیں یا اللہ کے اس سے بھی زیادہ حساس کیمرے وہ ان سے پہلے سے ریکارڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ بیچارہ تو لائٹ ہوگی تو ریکارڈ کرے گا، لائٹ نہ ہوگی تو یہ اندھا ہو جائے گا. یہاں تو وہ کیمرے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں نہ روشنی کی ضرورت ہے نہ لائٹ کی ضرورت ہے. یہ کیمرے بیچارے تو وہ ریکارڈ کریں گے جو ظاہر میں نظر آئے گا، دل کے ارادوں کو تو یہ ریکارڈ نہیں کر سکتے. اللہ کے کیمرے تو رات کے اندھیرے میں دل کے ارادوں کو. اور اللہ فرماتا ہے من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. جس نے ایک ذرے کے وزن برابر بھی خیر والا کام کیا وہ اپنے اس کام کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ وزن کے برابر شر والا عمل انجام دیا وہ اپنے اس عمل کو دیکھے گا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ پرانے زمانے میں جب اعمال کو دیکھنے کے لیے کوئی سائنسی ترقی وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت تک تو لوگ ترجمہ یہ کرتے تھے اور مفہوم یہ بناتے تھے نیکی کے ذرے کی بھی جزا ملے گی، برائی کے ذرے کی بھی سزا ملے گی. لیکن یہاں تو جزا و سزا کی بات نہیں، یہاں تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. جب سے یہ انسانی نقل و حرکت کو نوٹ کرنے والے اور ریکارڈ کرنے والے سائنسی کیمرے اور یہ چیزیں وجود میں آ گئی ہیں اس کے بعد تو 100% یقین ہو گیا ہے کہ اب تو سب کچھ محفوظ ہے. جب فلم چلے گی تیرے سامنے اور تو خود اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوگا، کون انکار کی جسارت کر سکتا ہے؟
کون انکار کی جسارت کر سکتا ہے؟ تو اس لیے دوستو اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے سوچو، پہلے تولو اور پھر بولو۔ شیعہ کو وہابی کہنا معمولی جرم نہیں، کیونکہ یہ بات ایمان کی ہے۔ جس نے مومن کو وہابی کہا اس نے گویا اسے دشمن آل محمد کہا، اور دشمن آل محمد کہنا کوئی معمولی گالی نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ اور آج آپ کی صورتحال یہ ہے، آپ تو بجائے خود آپ کے منبر پر غیر ذمہ داروں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور جب مرکز ہدایت پہ گمراہوں کا قبضہ ہو جائے تو ہوگا کیا؟ اگر ناراض نہیں ہو تو ایک صلوات تلاوت فرمائیے۔ جو توسل پہ ایمان رکھتا ہے وہ مذہب اہل بیت کا قائل ہے، اور وہی شیعہ آل محمد ہے، اور جو توسل کو شرک سمجھتا ہے وہی محمد ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کے مسلک پر ہے۔ وہابیت کچھ اور ہے، تشیع کچھ اور ہے، جنگ جاری ہے، فتح شیعت کی ہوگی۔ بی بی نے دعا مانگی تاکہ سارے جہان تک میری دعا پہنچے اور ہر ایک کو پتا چلے کہ میں اس مکتب پر ہوں کہ جو نبی کے اعلان نبوت سے 10 سال پہلے بھی وہی تھا جو نبی کے آنے کے بعد روشن ہوا۔ جب یہ دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک سے دیوار میں شگاف آنے لگا۔ اچانک سے دیوار میں شگاف آنے لگا۔ آپ میں سے کون اتنا بڑا دلاور بیٹھا ہے کہ دیوار میں شگاف آئے، وہ دیوار کے پاس کھڑا ہو تو کیا کرے گا؟ جی پیچھے ہٹنا چاہیے یا نہیں ہٹنا چاہیے؟ یہ فقط شجاعت کی بات ہے یا عقل مندی اور دانائی کی بات بھی ہے؟ جی عقل مند کیا کرے گا؟ دیوار جب پھٹنے لگے اچانک سے تو پیچھے ہٹے گا یا نہیں؟ لیکن میں حیران ہوں، دعا مانگ رہی ہے، دیوار پھٹی ہے، یہ ہٹی نہیں۔ دیوار پھٹی ہے، بی بی ہٹی نہیں۔ کیوں نہیں ہٹی؟ تو میرے دوستو ہٹتا وہ ہے جس کے لیے پھٹنا اچانک ہو، جس کے لیے پھٹنا اچانک ہو، اسے کچھ پتا نہ ہو اور وہ پھٹنے لگے۔ لیکن جو نہیں ہٹی، ہمیں کہنا پڑے گا کہ اس کے لیے یہ پھٹنا اچانک نہ تھا، بلکہ چونکہ اسے علم تھا یہ مجھے ڈرانے کے لیے نہیں پھٹ رہی، یہ مجھے بلانے کے لیے پھٹ رہی ہے۔ اس لیے بی بی پیچھے نہیں ہٹی بلکہ آگے بڑھی، آگے بڑھی۔ کوئی اگر یہ کہے یہ بی بی نہ نبی ہے، یہ بی بی نہ رسول ہے، کیا خیال ہے ہم اس بی بی کی نبوت پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ جی ہم اس بی بی کی رسالت پر ایمان رکھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی رکھے، اگر کوئی کہہ دے جی دیکھو تو صحیح، جس کے سامنے دیوار پھٹی اور وہ پیچھے نہیں ہٹی، اسے تو پتا تھا نا کہ دیوار میرے لیے پھٹ رہی ہے، اور جس کو پتا ہو وہ نبی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کو مجھے متوجہ کرنا ہے، ہر کرامت اور ہر معجزہ اور ہر خرق عادت عمل نبیوں اور رسولوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کئی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو نہ نبی ہوتی ہیں نہ رسول ہوتی ہیں، لیکن اللہ ان کے لیے اس قسم کے امور کو صادر کرتا ہے اور ان کو علم بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے۔ اور اگر کسی کو ابھی بھی یقین نہ آئے تو میں پوچھنا چاہوں گا، حضرت موسیٰ کی ماں کیا تھی؟ نبی تھی؟ رسول تھی؟ کیا تھی؟ ایک نبی کی ماں تھی، ایک رسول کی ماں تھی،
لیکن کیا انہوں نے اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال کر دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا تھا یا نہیں؟ کیا مائیں عام طور پر ایسا کرتی ہیں؟ اور ماں بھی ایسی اور بیٹا بھی ایسا کہ جس ایک بیٹے پر بنا پر فرمائش ہے حضرت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام 20,000 بچے ذبح کیے گئے. فرعون نے 20,000 بچوں کو ذبح کیا، کئی کو تو ولادت کے بعد ذبح کیا، اور کئی کے متعلق اس حد تک روایت موجود ہے کہ اس کے جلاد اگر بنی اسرائیل کی کسی خاتون کو حاملہ دیکھتے تھے تو ولادت کا انتظار نہیں کرتے تھے، پیٹ کو چاک کر دیتے تھے. جس بچے سے پہلے اتنے بچے قربان ہوئے ہوں، بتائیے اس ماں کے لیے وہ بچہ کتنا قیمتی ہے. اس کو دریا کے حوالے کر دیا. کیوں؟ قرآن اس کی وضاحت کرتا ہے، کہتا ہے وہ کبھی دریا کے حوالے نہ کرتی اگر ہم اس سے وعدہ نہ کرتے. ہم نے حضرت موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا، اس پہ وحی کی اور اس کو کہا کہ تو اس کو اس تابوت میں ڈال کر اس دریا کے حوالے کر دے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں یہ بچہ واپس تیرے پاس لائیں گے، دودھ بھی تیرا پلوائیں گے، اور میرے الفاظ میں پیسہ بھی دشمن سے تجھے دلوائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. آواز بلند صلوات. تو غور کیجئے، اگر حضرت موسیٰ کی ماں پر بغیر اس کے نبی ہونے کے، بغیر اس کے رسول ہونے کے ایک قسم کی خاص وحی اس پہ بھی ہو سکتی ہے اور الہام اس کو بھی ہو سکتا ہے، اتنا گہرا الہام کہ اس کا دل پختہ ہو جاتا ہے اور وہ اس وعدے پہ یقین کر لیتی ہے اور وہ اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیتی ہے. تو اگر مادر موسیٰ کو یہ بتایا جا سکتا ہے تو فخر موسیٰ کی ماں کو. اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت میں نظروں سے گزری کہ جو ہی دیوار پھٹ رہی تھی ایک ہاتف کی ندا آ رہی تھی جسے علی کی ماں سن رہی تھی، اور وہ سن کے یہ سمجھ رہی تھی کہ آ اندر آ جا. اور اندر چلی گئی. یہ دیوار کس نے پھٹائی؟ جی، مادر حیدر کرار کو خانہ کعبہ میں کس نے بلایا؟ کیوں؟ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات ہے نا؟ فقط علی کی عظمت کو روشن کرنے کے لیے یا ہماری ہدایت کا دروازہ کھولنے کے لیے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا وہ گھر جو اللہ نے وضع للناس لوگوں کے لیے بنایا ہے وہ وہی ہے جو مقام بکہ میں ہے، اور وہ مبارک بھی ہے، ہدایت بھی ہے سارے جہانوں کے لیے. بس یہ بیت اللہ آپ کی برکت کا وسیلہ بھی ہے اور آپ کی ہدایت کا وسیلہ بھی ہے، اور علی حیدر کرار کا کعبہ میں ولادت پانا اس میں ہمارے لیے برکت بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، اور ہمیں اللہ لاکھوں دے رہا ہے. استطاعت حاصل ہو چکی ہے لیکن ابھی میرا پروگرام حج کا نہیں بنا. تو ایک سوال ہے کہ جب اللہ رزق وسیع دے دے اور حج کی استطاعت کسی صحت مند کو، مرد کو یا عورت کو، مومن کو یا مومنہ کو حاصل ہو جائے تو اسے حج میں کتنی دیر کرنا جائز ہے؟ مسئلہ فقہ جعفریہ کا پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کے ائمہ خدا اور شریعت اسلامیہ فقہ جعفریہ میں آپ کو کتنی اجازت ہے کہ اگر آپ کو 1 سال استطاعت والا مل گیا ہے اور اللہ نے آپ کو اتنا رزق دے دیا ہے کہ آپ حج پر جا کر واپس آ سکتے ہیں اور آپ کی کوئی مشکل نہیں ہے، گھر والوں کا رزق بھی موجود ہے، اپنا بھی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر فرمائیے
کیا مجھے اختیار ہے کہ میں اس کو لیٹ کر دوں؟ یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں توجہ دلانے کے لیے ساری گفتگو کر رہا تھا، کہ جس کی طرف اتنے بڑے مجمع کو متوجہ ہونا چاہیے، اور کم از کم اور کچھ نہ صحیح تو ملتان کے عوام تک تو حجت تمام ہو جائے۔ اس لیے کہ کل اگر کوئی کہے مجھے تو کسی نے مسئلہ بتایا نہ تھا، مجھے تو کسی نے سمجھایا نہ تھا، ہم نے تو سمجھا ہوا تھا، جب سب کچھ کر لیں گے تو آخر میں حج کریں گے۔ ہمارا پروگرام ایسا ہی چلتا ہے یا نہیں؟ ہمارے رواجات کیا ہیں؟ حج سب سے آخر میں یا پہلے؟ بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، کاروبار سارا ختم ہو جائے، میری توانائیاں مزمحل ہو جائیں، جب گوڑے گٹے ساتھ نہ دیں تو اس وقت میں حج کروں گا۔ کیا یہ ائمہ خدا کی فرمائش کے مطابق ہے؟ تو اس لیے میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ حضرت ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جس پر حج واجب ہو جائے، استطاعت کی شرط تو وہ بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں استطاعت حاصل ہو جائے حج واجب ہے، لیکن اگلا ان کا فتویٰ یہ ہے جس پہ حج واجب ہو جائے پھر اس کو کرنا ضرور چاہیے جب بھی چاہے، یعنی جلدی واجب نہیں ہے۔ لیکن ائمہ خدا کا ارشاد یہ ہے، فقہ اہل محمد یہ ہے، جس سال حج واجب ہو اسی سال جاؤ۔ جس نے میری یہ آواز سن لی ہے وہ گواہ بنتے ہوئے باواز بلند صلوات پڑھے۔ یہ حضرت ابو حنیفہ کے فتوے کی وجہ ہے۔ برے صغیر میں اکثر حنفی حضرات رہتے ہیں، انہوں نے یہ رسم ڈالی کہ حج تو کریں گے جب چاہیں کر لیں گے، لہذا یہ کام بھی پہلے کر لو، وہ کام بھی پہلے کر لو، وہ کام بھی پہلے کر لو، وہ کام بھی پہلے کر لو، جائیدادیں بناؤ، دکانیں چلاؤ، کروڑوں کھاؤ، اولاد کو پرناؤ، سب کچھ کر لو، اور آخر میں جب بوڑھے ہو جاؤ اور موت کے لیے یاد آئے تو اس وقت حج کر لو۔ یہ ان کا ارشاد ہے۔ ہمارے رواج پر کون سی چیز غالب آ گئی؟ انہی کی فکر غالب آ گئی، جبکہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ خدا کا ارشاد یہ ہے جس سال استطاعت حاصل ہو اسی سال حج پہ جاؤ۔ اگر تم نے مؤخر کیا اور تم حج نہ کر سکے تو امام فرماتے ہیں جو مر گیا اور اس نے حج نہ کیا اور وہ حجت الاسلام سے محروم چلا گیا، فلیمت یہودیا اور نصرانیہ، اب یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، ہمارا کیا لگتا ہے؟ جس تک یہ پیغام پہنچا ہے وہ اپنے کانوں کو کھولے، اپنے دل کو واہ کرے۔ اب بتائیے حج پہ کب جاؤ گے؟ اب تو صلوات پڑھ لی، پڑھی تھی نا آپ نے صلوات؟ جب میں نے کہا تھا اللہ آپ کو حج نصیب کرے تو صلوات پڑھی تھی نا؟ تو حج نصیب اللہ کیسے کرے گا؟ کسی تھانے دار کو لے کر ہتھکڑی ڈلوا کر تو تجھے نہیں پہنچائے گا بیت اللہ۔ اللہ یہی کچھ کرے گا، تیرے رزق کو وسیع کرے گا، تیرے پاس بچت ہو جائے گی، تو صحت مند ہوگا اللہ کی دین کے ساتھ، اور تو صاحب دولت و ثروت ہوگا اللہ کے عطا کے ساتھ۔ رزق وہ دے گا، صحت وہ دے گا۔ جب تیرے پاس آ جائے یہ رزق بھی اور ہو جائے یہ صحت بھی تو پھر جانا تو تیرا کام ہے، اللہ تو فقط آذان دلواتا ہے مسجد میں کسی تھانے دار کے ذریعہ۔ کیا خیال ہے اس مجلس میں اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی نے مجبوراً آپ کو بلایا ہے؟ امام حسین کا تذکرے کی آواز دی، ان بانیان نے آپ کو آغاز کا یعنی اطلاع دی کہ ہم مجلس کریں گے، اب اپنے قدموں سے چل کے آنا یہ تیرا فریضہ ہے۔ جو آیا ہے وہ اپنی مرضی سے آیا ہے، جو نہیں آیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ پس معلوم ہوا آنا نہ آنا تیرے اختیار میں ہے، اسباب پیدا کرنا اس مسبب الاسباب کے اختیار میں ہے۔ جب وہ اسباب پیدا کر دے اور پھر بھی تو نہ جائے، والا اکسن صحیح جے مقدر جو ہویا، ہاں جے سادہ نصیب ہویا۔ مصیبت یہ ہے یہ تقدیر اور ہمارے نصیب کی باتوں پہ بھی عموماً ان کی فکر غالب ہے، کیونکہ تقدیر کے مسئلے میں بھی مکتب اہل بیت کی ہدایت کچھ اور ہے، غیروں کا نظریہ کچھ اور ہے۔ وہ خیرہی و شرہی من اللہ کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں خیر پہ بھی تیرا اختیار ہے، شر پہ بھی